مقصد کربلا کیا ہے؟ مقصد کربلا کو سمجھتے چلے جاؤ، مقصد عزاداری سمجھتے چلے جاؤ گے۔ اب یاد رکھنا، سرکار سید الشہداء نے کربلا سے پہلے جو خطبے دیے ہیں، جو خطوط لکھے ہیں، جو تحریریں چھوڑی ہیں، وہ صرف اسی لیے کہ تاکہ دنیا ان ہماری تحریروں کے ذریعے سے، ہماری تقریروں کے ذریعے سے، ہمارے خطبات کے ذریعے سے مقصد کربلا کو پہچان لے۔ جب مقصد کربلا پہچانے گا تو مقصد عزاداری واضح ہوتا جائے گا۔ عزیزان ایمان، پوچھئے سرکار سید الشہداء سے، مولا مقصد کربلا کیا ہے؟ اس لیے کہ یاد رہے، مقصد کربلا کوئی اور نہیں بیان کر سکتا سوائے حسین کے۔ اس لیے کہ جو جس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب سرکار سید الشہداء کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں گزشتہ باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے نہیں بتا سکتا کہ کربلا بنانے والا معصوم ہے، اور کسی معصوم کے عمل کی مصلحت کو کوئی غیر معصوم کیا جانے۔ لہذا اس معصوم سے پوچھئے کہ آپ نے سرکار سید الشہداء کربلا کیوں بنائی؟ کربلا بنانے کا ہدف کیا ہے؟ اب امام آواز دے رہے ہیں، اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحتام۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ حسین نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی، بلکہ حسین کو حکومت سے رغبت بھی نہیں ہے۔ ولیکن لنری المال مدینہ کا، ہم نے کربلا اس لیے بنائی ہے تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے۔ عزیزان ایمان، ہم قدر کربلا پہچانتے چلے جائیں گے، ہم مقصد کربلا پہچانتے چلے جائیں گے۔ یہ مقصد کربلا نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یہ عزاداری کا منشور تیار کیا جا رہا ہے، یہ عزاداری کا قانون دیا جا رہا ہے کہ کیا ہو معیار عزاداری۔ عزیزان ایمان، کسی سے پوچھا جائے کہ ایک جملے میں کربلا کیا ہے، تو ہر انسان کہ جو منصف مزاج ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کربلا اس عمل کا نام ہے کہ جس نے شریعتوں کو محفوظ کر لیا۔ انقلاب کربلا محافظ شریعت ہے۔ عزیزو، یعنی اب شریعت انسان جتنی سمجھتا جائے گا نا، اتنی ہی اس کی نگاہ میں کربلا کی اہمیت اجاگر ہوتی جائے گی۔